Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صادقین، یہ سچے کون ہیں؟ صاحب انعام ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمتیں نازل کی، جنہیں صاحب انعام بنایا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار جماعتیں ہیں جو صاحب انعام ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء کرام اور صالحین، یہ چار جماعتیں ایسی ہیں، چار طبقے ایسے ہیں جو صاحب انعام ہیں، جو حقیقت میں اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، کہ ان کی کوئی سانس بھی اللہ کے ذکر و فکر سے خالی نہیں جاتی۔ قرآن عظیم میں ہے من اناب الیہ، جو میری طرف کامل طریقے سے متوجہ ہو گیا، اللہ سے تعلق، اللہ سے ربط پیدا ہو گیا، کہ وہ دنیا میں بھی ہماری نظروں کے سامنے ہو کر ان کا قلب، ان کا دل اللہ کی ذات سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفسیر فتح العزیز میں نسبت کی چار قسمیں لکھی ہیں۔ نسبت انعکاسی، نسبت القائی، نسبت اصلاحی اور نسبت اتحادی۔ نسبت انعکاسی ایک نسبت کیا ہے؟ نسبت انعکاسی ہے۔ مثلا کسی جگہ خانقاہ میں کوئی شخص گیا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، ذکر، تسبیح، مراقبہ، تلاوت وغیرہ میں لوگ مشغول ہیں، اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، تو اس کو گویا ایک طرح کی نسبت حاصل ہو گئی، یعنی اللہ سے تعلق بن گیا۔ یہ بھی نسبت ہے، یقیناً نسبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ نسبت پائیدار نہیں اور خود اس کی نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی عطر فروش کی دکان پر جائے اور وہاں اگربتی جل رہی ہے، وہاں سب قسم کی شیشیاں کھول کھول کر سنگھایا جا رہا ہو، اس کو خوشبو محسوس ہوئی، لیکن جب وہ وہاں سے آیا تو خالی ہاتھ آیا، کچھ نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آتے بھی ہیں، ذکر و شغل کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، نسبت بھی حاصل ہو جاتی ہے، مگر وہ پائیدار نہیں، بس انعکاس ہے، ایک عکس ہے۔ وہاں گئے، اس کا عکس حاصل ہو گیا، جب وہاں سے واپس آئے تو وہ نسبت وہیں چھوڑ آئے۔ یہ بڑی کمزور نسبت ہے، کمزور تعلق ہے۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ نسبت القائی۔ اس کا نام القائی رکھا ہے، جیسے چراغ جل رہا ہے، آدمی اپنا چراغ لے کر وہاں پہنچ گیا، اپنے چراغ کی بتی کو اس کی لو سے ملا لی، اس میں روشنی پیدا ہو گئی، چراغ کو لے کر آیا۔ یہ چراغ گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ درمیان میں تیز ہوا نہ آ جائے، بچا کے گھر لایا جائے۔ کوئی شخص بچا کر گھر لے آیا، لا کر رکھا، اب اس کی خبر گیری کی ضرورت ہے، تیل ختم ہو جائے تیل ڈال دیجئے، بتی ختم ہو جائے بتی ڈال دیجئے، ورنہ ہوا کا جھونکا آ جائے تو یہ بھی بجھ سکتا ہے، پانی کا چھینٹا پڑ جائے تو بجھ جائے۔
اوپر سے کوئی چیز گر پڑے تو بجھ جائے. تو یہ نسبت ایسی ہے کہ معاصی سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے ختم ہو جاتی ہے. اب ایک شخص شیخ کے یہاں سے آ رہا ہے اور درمیان میں ایک جگہ جادو کھیل دکھایا جا رہا ہے اور وہاں وہ دیکھ رہا. اب اس مجلس میں گیا، وہاں کے حالات سامنے آئے، اس کی نسبت ختم ہو گئی. تو معاصی سے، گناہوں سے بچانا ہوگا. تیسری نسبت کیا ہے؟ نسبت اصلاحی. اس کا حال ایسا ہے جیسا کہ ایک بڑے سمندر سے ایک نہر کھودی، نہر کھود کر نہر کا پانی اپنے باغ میں لے آئے اور گویا برابر اس باغ میں نہر سے پانی آ رہا ہے. پانی قوت کے ساتھ سمندر سے، نہر کے ذریعہ سے آ رہا ہے. وہ ایسی قوی ہے کہ اگر جھاڑ جھنکاڑ ہوں گے، بلکہ پتھر بھی ہوں گے تو وہ پانی میں بہہ جائیں گے. پانی کی روانی کو یہ پتھر نہیں روک سکتے. البتہ اس کی ضرورت ہے کہ نہر کی دیکھ بھال کی جائے. اگر اس کے اندر پہاڑ کے پتھر زیادہ گر گئے، درخت کٹ کر اتنے گرے کہ انہوں نے پانی کو بند کر دیا، تو اس میں بھی اثرات پیدا ہوں گے. لیکن ہے یہ بڑی تگڑی نسبت، بہت بڑی نسبت ہے. گویا ایک سمندر سے، معرفت الہیہ سے تعلق پیدا ہو. یہ نسبت اصلاحی ہے. پہلے حضرات اکابر مشائخ وغیرہ کہ ایسی نسبتیں ہوا کرتی تھیں. اور ایک ہے چوتھی نسبت جو سب سے بڑی نسبت ہے، جس کو حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تن مظفر جاں شرف الدین، جاں مظفر تن شرف الدین. شرف الدین مظفر، مظفر شرف الدین. نسبت اتحادی. یہ نسبت اتحادی کہلاتی ہے. مثلا دو دیواروں کے بیچ ایک دیوار پر خوب نقش و نگار کیا جائے، پھولوں کا پودا بنایا جائے، اور دوسری دیوار پر خوب صاف و شفاف آئینہ ہو. تو جو ہی اس دیوار پر جس پر نقش و نگار کیے گئے تھے اور اس پر پردے لگے ہوئے تھے، پردہ اٹھایا جائے گا تو اس طرف کی ساری چیزیں، یعنی سارے نقش و نگار اس آئینے پر آ جائیں گے. یہ نسبت اتحادی ہے. یعنی جو شیخ کامل کی نسبت مع اللہ ہے، جو تعلق مع اللہ ہے، وہ کما حقہ مرید کو حاصل ہو جائے. یعنی ایک ہی نسبت، ایک ہی تعلق ہو جائے. تو چوتھی نسبت اتحادی کہلاتی ہے. یہ ایسی ہے کہ شیخ اپنی روح باکمال کو طالب کی روح کے ساتھ خوب زور سے ملا دے کہ شیخ کی روح کا کمال طالب کی روح میں اثر کر جائے. اور یہ طریقہ سب سے زیادہ قوی ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک روز حضرت خواجہ صاحب کے یہاں مہمان آ گئے. اس روز آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ کے مکان سے متصل ایک نان بائی کی دکان تھی. اس نے دیکھ کر حضرت کے یہاں مہمان آئے ہیں، اپنے یہاں سے روٹیاں اور مرغن سالن تیار کر کے حاضر خدمت کر دیا. حضرت خواجہ صاحب اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا. فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ دریا جوش میں آ گیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنے جیسا بنا دیجئے. کہا رہے یہ کیا کہہ رہا، اپنے جیسا بنا دیجئے؟ کہا کہ حضرت پھر تو آپ نے کچھ کہا، گویا کہ آپ کا قول ویسا ہی سمجھا جائے گا. وہ ضد پر اڑ گیا کہ حضرت کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو بالکل اپنے جیسا بنا دی. لہذا حجرے میں لے گئے اور 3 دن تک اپنے حجرے میں رکھا اور اپنی روح پاک سے ان کے قلب پر، ان کی روح پر توجہ ڈالی. 3 دن کے بعد جب باہر تشریف لائے تو گویا اندر کی بدلاؤ کے ساتھ باہر بھی چہرہ مہرہ بھی بدل گیا تھا. عامت الناس پہچان نہیں رہے کہ اصلی خواجہ باقی باللہ کون ہے، یہ ہے یا یہ ہے. لیکن ہاں جو خاص الخاص تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی
کہ یہ زیادہ پی لیے، ان میں ذرا سی سکر ہے، یعنی یہ گویا کہ ایک بے ہوشی اور نشے کے عالم میں۔ تو میرے محترم، گویا کہ ایک ہی نسبت اور ایک ہی تعلق ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو حقیقی تعلق اپنی ذات سے نصیب فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جاوے اور عقبہ بھی ہماری بن جائے اور دونوں جہاں کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ اور اگر ہم نے اللہ سے حقیقی تعلق پیدا نہیں کیا تو قرآن مقدس میں ہے خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ دنیا میں بھی گھاٹے میں رہو گے اور آخرت میں بھی گھاٹے۔ تو اور یہ بہت بڑا گھاٹا ہے، یہ خسران مبین ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کے خسارے سے بچائے، آمین ثم آمین۔